اب آپ یہ سوچئے قدرت کا نظام ہے، ایک شخص جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، ناحق خون بہایا اس کا، وہ اپنے قاتلوں کو نہ صرف بے نقاب کر کے گیا ہے بلکہ آج اس کے جو قاتل ہیں نا وہ ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں سر عام چوراہے پر۔ اب آمنہ کے گھر والے یہ بات بول رہے ہیں کہ 3 سال پہلے آمنہ اور فرحان کی علیحدگی ہو چکی تھی، 2 طلاقیں فرحان نے آمنہ کو دے دی تھی، کیونکہ آمنہ فرحان کے جو ہے وہ کئی قسم کے ریلیشن شپ باہر چل رہے تھے، 3600 لڑکیوں کے ساتھ وہ باتیں کرتا تھا۔ آمنہ کو برداشت نہیں ہوا، فرحان کو غصہ آیا، غصے میں آ کے اس نے 2 طلاقیں دی، لیکن اس کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں یار ہمارے 3 بچے ہیں۔ کہتے نا یار غصہ حرام ہے، غصے میں آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے وہ آپ ہی کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا۔ تو پھر ہوا یہ کہ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار بچوں کے لیے ہم نے الگ الگ کمروں کے اندر رہنا ہے لیکن ایک چھت کے اندر رہنا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ کتنی معیوب بات ہے، یہ اپنے اندر کتنی ضلالت والی بات ہے، اور اس کا انکشاف میں نے نہیں کیا، آمنہ کے گھر والے یا آمنہ کی بہن نے آمنہ کی زندگی کے حوالے سے کیا انکشاف کیا، اور یہ وہ بہن ہے جس کی ہم شکل بہن، مطلب اس سے ملتی جلتی کافی زیادہ ہے، آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکیں گے، اس نے اپنے ہی بہنوئی کے حوالے سے کیا الفاظ استعمال کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب رئیس تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اپنے قاتلوں کو نہ صرف بے نقاب کر کے گیا ہے بلکہ اب وہی قاتل ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پر آ گئے۔ یہ بات بڑی گہری ہے اور آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ رئیس تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، اس کی لاش کو جلا دیا، اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ وہ اس کو لحد میں نہیں اتار سکے، اس کا آخری دیدار نہیں کر سکے۔ لیکن آپ اتنا ظلم کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے، تو پھر یقین جانیے آپ حد سے زیادہ بے وقوف ہیں۔ اب جناب فرحان اور آمنہ جو کہ مرکزی ملزمان ہیں ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے، وہ نہ صرف بے نقاب ہوئے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، اور یہ ذلیل میں نہیں کر رہا، یہ ذلیل کوئی اور نہیں کر رہا، یہ ذلیل عوام نہیں کر رہی ہے، یہ ذلیل قانون نہیں کر رہا، انصاف نہیں کر رہا، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو چوراہے پر آ کے ذلیل کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ آمنہ کے گھر والے اب فرحان سے نا بالکل ہی اپنا دامن بچا رہے ہیں، بالکل اپنا دامن بچا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو داماد ہے ہی نہیں ہمارا، 3 سال پہلے ہی علیحدگی ہو چکی تھی، اس نے آمنہ کو 2 طلاقیں دے دی تھی۔ آمنہ تو بچوں کی خاطر اس گھر کے اندر رہ رہی تھی تاکہ بچوں پر اس چیز کا گہرا اثر نہ پڑے۔ اچھا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یوزلی طور پر ماں باپ میں نہیں بنتی ہے، ماں باپ علیحدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انسان اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، بچوں کے لیے جیتا ہے، جب انسان بچوں والا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی تمام چیزوں کو اپنے بچوں پر ہی صرف کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آمنہ کے گھر والے جو کہ فرحان کو مکمل طور پر ڈسون کر چکے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرحان نے آمنہ سے لا تعلقی اختیار کر لی، آمنہ سے بالکل ہی علیحدگی اختیار کر لی، اور اس پر سب سے زیادہ پریشر اس کے گھر والوں کا ہے۔ اس کے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تمہیں میں دکھاتا تھا اس کی حرکتیں، میں تمہیں بتاتا تھا کہ اس کے چال چلن، اس کی حرکتیں، اس کا سبھاؤ آپ کہہ لیں، اس کا جو رویہ کہہ لیں، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا گھر کے اندر، بیٹیوں کا بہوؤں کا طریقہ کار نہیں ہوتا ہے، لیکن شاید تم نے آنکھیں بند رکھی تھی، شاید تم اس چیز پر کان نہیں دھرتے تھے، اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ اب فرحان کو اس بات کی سمجھ آنے لگی ہے کہ یار جس سے اس نے نکاح کیا وہ اس کو سلاخوں کے پیچھے لا کے کھڑا کر دیا، اس کو 302 کا ملزم بنوا دیا، مطلب کل کو وہ پھانسی پر بھی چڑھ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر، مطلب فرحان بچے گا، اس کے ناممکنات میں سے چانسز ہیں، ممکنات میں سے نہیں ہے، ناممکنات میں سے۔ تو جب یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ فرحان آمنہ کو بالکل ہی بھاؤ نہیں دے رہا، اس سے بات کرنے کو تیار نہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرنے پر آ گیا ہے، تو اب ایک شوشہ چھوڑا گیا۔ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نہیں جانتا اس چیز کو، میں ان کے گھر کے اندر تو نہیں رہتا تھا نا، لیکن جو ایک ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آمنہ اور فرحان کی علیحدگی تو 3 سال پہلے ہو چکی تھی، 3 سال پہلے فرحان آمنہ کو 2 طلاقیں دے چکا تھا، اور جب طلاقیں دے دی تھیں، جب طلاقوں کا معاملہ ہو چکا تھا، وہ صرف اس وجہ سے ایک ساتھ رہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے بچوں کی پرورش کرنی تھی، تربیت کرنی تھی، بچوں پر اس چیز کا اثر نہ پڑے، صرف سارے معاملات اسی وجہ سے تھے۔
تو یہ اب اس کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی ایسا کیا ہوا تھا کہ 2 طلاقیں دے دی تھی. اور یہ اپنے اندر ایک بڑی معیوب بات ہے, بڑی حیرت انگیز بات ہے, بڑی معیوب بات ہے, بڑی ضلالت سے بھرپور بات ہے یہ کہ آپ بنا نکاح کے رہ رہے تھے وہاں پر, آپ بنا نکاح کے ایک چھت کے اندر رہ رہے تھے, غیر محرم کے ساتھ رہ رہے تھے. مطلب آپ سوچیے, اندازہ لگائیے کتنا سنگین معاملہ ہے. لیکن خیر اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو فرحان ہے نا, وہ جس نیچر کا انسان, جس طرح کا انسان, جس ایٹیٹیوڈ کا انسان ہے, اس کے اپنے 3600 چکر باہر چل رہے تھے, اس کے اپنے سارے معاملات باہر چل رہے تھے. تو جب سارے باہر معاملات چلا رہے ہوتے ہیں تو پھر گھر پہ کیا دیکھیں گے. اور اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان 3 سال پہلے معاملات بڑے خراب ہوئے, اور خراب اتنے ہوئے کہ دونوں کی معاملات علیحدگی پر آ گئے. فرحان بڑا غصے والا انسان ہے, اس بات سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک 23 سال کے لڑکے کو مار دیا اس نے, اور مارنے کے بعد جس طرح سے اس نے اس کو کنفیس کیا نا کہ یار میں نے تو فارغ کر دیا اس کو. آپ اندازہ لگائیں, ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے, ایک انسان کا بات کرنے کا طریقہ کار ایسا ہے کہ بلی کا بچہ نہیں مرا ہے, بلی کا بچہ بھی مرتا ہے نا, انسان جانور کا بچہ بھی, تو انسان کے دل میں درد ہوتا ہے اگر وہ درد دل رکھنے والا انسان ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے یار میں نے تو فارغ کر دیا تھا اس کو, مر گیا تھا وہ. ابے انسان کا بچہ تھا, 23 سال کا لڑکا تھا یار وہ, اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا کیونکہ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا. اور جب میں نے اس کو ہلانے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ بھائی یہ مر گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس نے اپنے کنفیشن والے بیان کے اندر بولا ہے, جس پر بعد میں وہ مکر گیا تھا. تو غصے والا انسان تو ہے. اور جب اس کے یہ افیئرز نکل کر آتے تھے, تمام چیزیں نکل کر آتی تھیں, تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا تھا. انہوں نے پھر آمنہ سے علیحدگی کا معاملہ لے لیا. پھر ان کا جب دماغ, کہتے ہیں نا غصہ حرام ہے اسلام کے اندر, دین کے اندر, ہمارے دین کے اندر غصے کو حرام قرار دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غصے میں اس طرح کے سٹیپس اٹھاتے ہو, اس طرح کے قدم اٹھاتے ہو جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں, اور یہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنا. خیر اس کو یہ اندازہ ہوا, پھر اس نے جو اس کے گھر والے بیان کر رہے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا, فیصلہ کیا کہ نہیں یار ہم بچوں کے لیے ساتھ رہیں گے, اور ہمارے درمیان کسی قسم کے ازدواجی تعلقات نہیں. تو اس لیے 3 سال سے آمنہ الگ کمرے میں رہ رہی تھی اور فرحان الگ کمرے میں رہ رہا تھا, لیکن ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے تھے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر آمنہ الگ کمرے میں رہ رہی تھی اور اس نے ایک ریلیشن شپ بنایا تھا ڈلیوری بوائے سے, تو فرحان کی مردانگی کو کہاں ٹھیس آ گئی بھائی, کس طرح سے ٹھیس پہنچ گئی. مطلب پھر یہ غیرت کے نام پہ قتل کیسے ہو گیا. اس سارے معاملے کو نا الجھانے کی کوشش کی جائے, بڑا مطلب اس سارے معاملے کو اتنا الجھایا جا رہا ہے, اتنا کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا فائدہ ملزمان کو پہنچ جائے یا آمنہ اور فرحان کو پہنچ جائے. خیر جناب, اس بارے میں رائے کیا ہے آپ کی؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میری کوشش ہوتی ہے اپنے سبسکرائبر سے, فالوور سے رابطے میں رہوں, ان کی گفتگو سنوں, ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے اس پر میں ویڈیو بنا سکوں, اگر وہ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی ان کے ذہن میں سوال ہے اس کا جواب دے سکوں. آپ فیڈ بیک دیتے ہیں, اس کا میں رپلائی کرتا ہوں. تو انسٹاگرام پر اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں کر لیں, آپ مجھ سے براہ راست بات کر سکیں گے. salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.